اگر ہمارے کرو نے ہمیں نہ بچایا ہوتا تو وی وڈ ہیو بین کاؤنٹنگ ڈیڈ باڈیز. انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں فلڈ آتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب ٹرکی چلے جاتے ہیں, ٹرکی میں وہ زلزلہ آتا ہے پرائم منسٹر صاحب ٹرکی چلے, پاکستان نہیں رکنا. I'm sorry to all the kids جن کی assignments had to suffer for that time. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز, جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکچوائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الہدا. السلام علیکم. اور عائشہ علی. السلام علیکم. اس سے کہ پہلے ہم ہفتے کی ٹاپ نیوز سٹوریز پر آئیں, آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ ڈپریسنگ, ویری ویری ڈپریسنگ. کچھ نیوز سٹوریز بھی ایسی آ رہی تھی کہ کچھ پازیٹیو اس ویک آیا نہیں ہے. And one thing that I've stopped using Twitter a while back ago, اور ان نیوز کی وجہ سے میں نے دوبارہ یوز کرنا شروع کیا ہے, تو جب آپ وہ یوز کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے دنیا میں سب برا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور عائشہ آپ کا؟ I would say the same. It was a week جس نے really سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ what it means to be a woman in Pakistan and in Islamabad or anywhere, کہ آپ کتنے سیف ہیں, آپ کتنی آٹونومی آپ کے پاس اوور آل, بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ. آپ بتائیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرا؟ میں ایون دو میں آپ کے ساتھ 100% وہ ریلیٹ نہیں کر پاؤں گا کہ فیمیلس کو کس طرح لگتا ہوگا سیکیورٹی میں پاکستان کی, لیکن ہماری بھی فیمیلس ہوتی ہیں فیملی کے اندر, تو ایک بیک آف دا مائنڈ آپ کے دماغ میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ اتنا سیف نہیں ہے جتنا ہم لوگ تو بڑا کیجولی لیتے ہیں نا. وہ مال چلی گئیں یا کہیں کھانے پینے چلی گئیں, واک پہ چلی گئیں, لیکن پھر ایک دم ایک ریالٹی چیک ہوتا ہے کہ حالات کافی خراب ہیں, بس سامنے نہیں آتے. اور یہ جو اس وقت جس اسٹوری کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں F9 میں جو ریپ کیس ہوا, میرے خیال سے یہ تو وہ ہے جو آ گیا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, لوگوں کو پتہ چل گیا. میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کتنے ایسے ہوتے ہوں گے جو آتے نہیں ہوں گے, جو رپورٹ نہیں ہوتے ہوں گے. تو آپ کے لیے نور, آپ F9 پارک جاتی ہوں گی یا کوئی بھی اس پبلک اسپیسز میں, اس واقعے کے بعد سے آپ کے اوپر کیا فرق پڑا ہے؟ I just could recall last year October میں یا November میں we all went for a picnic at F9, اور ہمارے آفس کے ہی سارے کولیگز وغیرہ تھے. And just 2 days ago we were deciding that this is the peak weather for a picnic and let's go to the F9 park again. اور میرے ایک میل کولیگ نے بولا کہ F9 پارک چلتے ہیں, and we 2 female colleagues were sitting over there, اور ہم نے کہا نہیں, اس پارک کا بس اب نام نہیں لینا, ہم کسی عام روڈ سائڈ والے پارک میں بیٹھ جائیں گے بٹ ناٹ دی F9 پارک. تو ہی سیڈ کہ نہیں بہت بڑا ایریا, کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, دس پلیس جسٹ ہانٹس می ایٹ دا مومنٹ. تو اب وہ جگہ, اسپیشلی دا کیس آفٹر اٹ کیم آؤٹ, اور اس میں جو چھوٹی موٹی نیٹی گریٹیز تھیں, جو ڈیٹیلس تھیں, اینڈ اسپیشلی دا ریپسٹ جو وہ بات کر کے گیا اور جو ڈیٹیلس سامنے آئیں, اس کے بعد سے اٹ واز الارمنگ فار ایوری وومن ٹو وزٹ دیٹ سیم پلیس ود دا سیم مینٹل اسٹیٹ اگین. سو یا عائشہ, وٹ وڈ یو تھنک؟ I think so with the case, yani it's obviously having me second guess every move that I make. تو even جب میں اپنی دن کی ایک ان ڈرائیو بک کروا رہی ہوتی ہوں تب بھی میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ پلیز خیریت سے گھر پہنچا دیجیے گا. بہت یعنی لائک یو نو دیٹ کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے اس وقت. آپ یعنی اٹس جسٹ اے لاٹ ٹو پروسیس. اسپیشلی عائشہ, ڈو یو ایگری ٹو دا اسٹیٹمنٹ کہ شی واز آسکنگ فار اٹ, اس چیز کی کیا ضرورت تھی, کیوں گئی؟ مطلب وی آر دا 2 women who work in the same setup but might come from a different background, but we all get to hear the same things. Do you agree? ہاں, the victim shaming is تو you know completely unforgivable. وہ تو آپ یعنی کسی بھی لیول پہ کسی بھی victim کو کسی بھی چیز کے لیے آپ blame ہی نہیں کر سکتے نا. یہ تو بات ہی from the starting غلط ہے. میرے تو خیال سے اس والے narrative کو آپ کو address بھی نہیں کرنا چاہیے. اب that's how wrong it is. پر دا فیکٹ کہ یو نو ٹپکلی جو ڈیٹیلز ہیں اس کیس کی, اگر ہم اس میں جائیں تھوڑا سا, کہ ٹپکلی پیپل ول ڈو اٹ یعنی ایز اے کرائم یا آؤٹ آف اسپائٹ. جو یعنی جس طرح سے دا ایونٹس ہیپنڈ, وہ بس ایسا لگ رہا تھا آپ کو کہ ان لوگوں نے شغل کے لیے کیا ہے یہ. وہ اس کو پیسے بھی اس کے واپس کر رہے ہیں, وہ اس کو 1000 روپے اور بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے آگے کچھ بولنا نہیں ہے. تو دیٹ از یو نو یعنی یہ تو یہ بندہ ضرورت مند بھی نہیں تھا, یا یہ فرسٹریٹڈ بھی نہیں تھا, یا یہ اس طرح سے مجبور بھی نہیں تھا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں یعنی یو نو اٹس جسٹ لائک دیٹ از دا پوائنٹ ویئر آئی کم اینڈ آئی سے کہ یار کیا ہو گیا لوگوں کو, واٹ از رانگ ود دا ورلڈ رائٹ ناؤ. جو آپ نے کہا کہ وکٹم بلیمنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اب اسے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. میں ایک سینئر ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی عورت اگر چاہے اس کے ساتھ ریپ نہ ہو
تو اس کے ساتھ ریپ کبھی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اسے کور کیا کہ ہاں بندوق یا پسٹل وغیرہ دکھا کے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتی. لیکن جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ہم یوزلی سمجھتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں یا ایک خاص سوشل کلاس کے لوگ ہیں ان کے دماغ میں ہوگا, لیکن یہ بہت زیادہ یہ ہر کسی کے دماغ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے جو نوٹس کیا, آپ کسی سے بھی پوچھیں یا آپ لوگ ٹرائی بھی کیجیے گا, کسی سے پوچھیں کہ اس ریپ کی جو پورا ریپ کیس ہے اس کی ڈیٹیلس کیا ہیں, آپ کو ایک بہت سٹل سی چیز نظر آئے گی ان کے ٹون کے اندر. جب وہ ڈسکرائب کرے ہوں گے نا, وہ ایمفسس ہوگا ایک بہت سٹل ایمفسس کہ وہ رات کے 8-9 بج رہے تھے, وہ ایک ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں پہ اور لوگ نہیں جاتے. وہ ایک انسینیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک بہت سٹل طریقے سے وہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں. یا اپنے میل کالیگ کے ساتھ گئی تھی رات کے ٹائم پہ, یعنی وہ کہیں نہ کہیں بات کو سٹارٹ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو وکٹم تھا اس کا کہیں نہ کہیں مسٹیک تھی دیٹ لیڈ ٹو دس سچویشن. اچھا, اسی اس میں اگر آپ دیکھیں جس طرح لاہور کا موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا, اس میں بھی یہی تھا کہ رات کے 2-3 بجے گئیں, پیٹرول بھی نہیں بھروایا, موٹر وے سے گئیں, وہاں پہ پیٹرول پمپ بھی نہیں ہوتا. کیوں گئی؟ ہاں, بچوں کو لے کے اتنی رات کون نکلتا ہے بھائی؟ ظاہر ہے کوئی مجبوری تھی, کوئی مقصد تھا. یعنی لائک وہی بات کہ ایک تو آپ فیمیل ریشنلائزیشن کو بالکل ہی اکاؤنٹ فور ہی نہیں کر رہے ہو نا اس سچویشن میں. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ تو سوچتی نہیں ہے, وہ تو بس اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ والے وہ ہوں آئیڈیاز ہوں. And the thing that you were talking about of keeping guns and pepper sprays and tasers, even though one of these things might be found in my bag as well, but I have always been very negative about this thing کہ ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, کہ ہمارے ملک میں کوئی انسان عام انسان کی طرح بہیو ہی نہیں کر سکتا. لائک یو وڈ ہیو ٹو ٹرن ان ٹو سچ اے پرسن کہ اس کے اگینسٹ دوسرے کو ایک سیکیورٹی کے لیے کوئی چیز اپنے بیگ میں رکھنی پڑتی ہے. A normal human being does not behave this way. اور سیکیورٹی کی اگر آپ چیز رکھیں بھی, آپ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو پھر اگنور کر رہے ہیں کہ جب اس قسم کی سچویشنز میں لوگ آتے ہیں, یہ پلانڈ سچویشنز نہیں ہوتی, آپ اس وقت فریز کر جا. میں کہتا ہوں اگر یہ اس عورت کی جگہ کوئی بندہ بھی ہوتا نا اور 2 بندے آ جائیں رات کے یہ وقت اور اسے پتہ ہو کہ وہ نہیں نکل سکتا اور پسٹل بھی انوالوڈ ہو, تو آپ کے پاس پیپر اسپرے ہو, ٹیزر ہو, آپ کے پاس پسٹل بھی کیوں نہ ہو, آپ کہیں گے کہ یار رسک نہیں لینا چاہیے, مر سکتے ہیں. تو یہ آرگیومنٹ سمجھ نہیں آتی. ایسی سچویشن میں اے گڈ فارمولا اس کے آپ تھوڑی سی سچویشن بدل دیں نا. تو فار انسٹنس 2 مرد تھے جو F9 پارک میں واک کرنے گئے اور 2 لڑکے آئے, انہوں نے بس لوٹنے کی دھمکی دی. ان میں سے چاہے ایک کے پاس گن بھی ہو, اس ٹائم پہ وہ گن چلا سکے از آلویز اے ویری بگ کویشچن. تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ نہیں وہ تو غلطی لڑکے کی تھی. لائک اگر کسی نے آ کے آپ سے آپ کا فون چھینا ہے تو غلطی آپ کی ہے. یو آر بیسکلی آسکنگ فار اٹ کہ آپ شام کو ایک پبلک اسپیس میں F9 پارک جیسی جگہ میں آپ اپنا فون باہر نکال کے گھوم رہے ہیں. لائک اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. اچھا, اگر اسی کیس کی ڈیٹیلز میں اگر آپ ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے کہ جو ڈی ہیومنائز کر دیا جاتا ہے کسی کو, مطلب آپ ایک تو سپیریورٹی, ایک آپ ریپ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے, اس کے بعد آپ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے رہے ہیں کہ آئندہ گھر سے اس ٹائم پہ نہ نکلنا. مطلب کتنا ایمپتھی نہیں ہے, یا پھر یہ کوئی میرے خیال سے تو کوئی نہ کوئی انڈر لائن کوئی ہیلتھ ڈیزیز مینٹل وہ ہوگا, فیکٹر ہوگا اس کے اندر. the level of یعنی اب میں یہ ورڈ یوز بھی نہیں کرنا چاہ رہی, پر ایک درندگی سی اس کیس میں بہت آپ کو نظر آئی ہے, بہت ویزیبل تھی کہ یعنی واٹ واز ایون دا پوائنٹ آف دس. آپ کو کچھ چاہیے نہیں تھا, آپ کو یعنی یو ڈنٹ ہیو اینی فائنینشیل کنسٹرینٹس یا اس طرح کی کہ آپ آ کے اس سے پیسے مانگ رہے ہوتے اور اس نے نہیں کیا ہوتا تو آپ بہت غصے میں ہوتے. یا تو وہ یعنی obviously there is a deeper explanation, and I think کہ لوگوں کو اس ایکسپلینیشن کے بارے میں زیادہ اویئر ہونا چاہیے as opposed to Pemra putting a ban on you know media outlets publishing news about this. یعنی وہ تو ایک اور ہی اس میں چلا جاتا ہے کہ پھر اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھریٹس کیا ہیں تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. میرا خیال ہے اپنی ویکنیسز کو چھپانے کے لیے نا وہ وکٹم کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وکٹم کی آئیڈینٹی ریویل ہو جائے گی یا پروسیڈنگس پہ کوئی فرق پڑے گا. امریکہ میں آپ دیکھیں کورٹ پروسیڈنگس جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں, وہ لائیو اسٹریم ہوتی ہیں. کیا وہاں پہ نہیں ہوتا یہ مسائل؟ کتنے بڑے بڑے کیسز ہیں, میس مرڈرس کے کیسز ہیں, اس طرح ہوتا ہے. تو یا تو آپ کے سسٹم میں یہ مسئلہ ہوگا, لیکن پبلک کو اگر آپ نالج دے رہے ہیں تو اس میں کوئی اس کا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ نہ دکھانے والی چیزیں. اف یو گائز ریممبر ون آف دا ڈراماز آن ہم ٹی وی, اڈاری نام کا ڈراما تھا. I don't know if you guys have seen it. It was also around the story of a girl تھا یا young girl, بچی تھی, I think it was being raped. اس کے اوپر بھی اسی طرح کا شروع میں بین لگ گیا تھا اور وہ ڈرامہ بند ہونے لگا. بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیڈ اٹ پروسیڈ. اس پہ کچھ چیزیں کلپس جو نکال دیے تھے, کچھ باتوں کو وہ کر دیا تھا.
But if we do not enlighten people with such kind of a knowledge, لوگوں کو good touch یا بچیوں کو bad touch کے بارے میں نہیں بتائیں گے ہم, تو how would people get to know that these are bad things that are happening in the society? اور پھر جب وہ چیز ہو بھی جاتی ہے اس کو بھی ہم ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے just because کہ اس بندے کی آئیڈینٹی. مجھے تو honestly I couldn't understand that circular at all. at this point اگر آپ کی ذمہ داری, اگر وکٹم کی ہی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, then we have the right to know as much of the details that come out. ہمیں ہر طرح کے کرائم کے بارے میں پھر پتہ ہونا چاہیے اگر ہم نے خود ہی ڈیفینڈ کرنا ہے, کسی اور کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اچھا, آپ نے گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کی بات کی کہ پیرنٹس کا کام ہے. اس چیز میں جو میں نے نوٹس کیا ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تو بعد میں آتا ہے. موسٹلی پیرنٹس بلیو ہی نہیں کرتے اپنے ینگ بچوں کو کہ وہ کہتے ہیں اوور ریئیکٹ کر رہے ہو گئے, یہ وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اچھا, اس کیس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ اب سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے, کیا اب ہم ویٹ کریں گے کہ کوئی واقعہ ہوگا؟ اور 2018 میں یہ واقعہ ہو چکا ہے, سیم واقعہ ہو چکا ہے. اس وقت بھی میرے خیال ہے گینگ ریپ کا کیس تھا. I think they took a suo moto action against it, اور اس ٹائم پہ بھی heightened security تھی, and then 5 years down the line we're here again. اس وقت بھی میرا خیال ہے کوئی سی ڈی اے کا امپلائی تھا, مالی تھا, جس کا وہ پکڑا گیا تھا. لیکن اس وقت کیوں نہیں کرائی گئی؟ اب یہی ہے کہ ابھی کرائیں گے 1-2 مہینے کے لیے تھوڑا بہت, جب تک میڈیا کے اوپر, اگر میڈیا پہ بھی اب پیمرا کی وجہ سے چلا گیا تو پھر وہ بھی رہ جائے گا, پھر دوبارہ کوئی کیس ہوگا خدا نخواستہ, پھر وہی چیز ہے. But also کہ obviously the media has a responsibility in this case, پر وہی بات کہ میڈیا میں اپنی بھی ایک بائسنس ہے نا. تو اگر یعنی اب فار انسٹنس جو یہ بات تھی کہ میڈیا کو جو ہے وہ کچھ جوسی چاہیے ہوتا ہے نا, تو جو آپ کی سٹیز وغیرہ میں جو باتیں ہوتی ہیں, فار انسٹنس اس طرح کی وارداتیں جب بھی کسی شہر میں پیش آئیں گی تو اس کو ہمیشہ زیادہ اٹینشن ملے گی ایز اپوز ٹو کہ کسی رورل ایریاز میں ہو رہی ہو یا کہیں, ہاں کہیں اور چھوٹے موٹے علاقوں میں ہو رہی ہو, اور وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پہ روز ہو رہی ہوتی ہے تقریباً, تو اس کو بھی اٹینشن دینی چاہیے نا. جس طرح آپ نے کہا جو نور مقدم کا کیس تھا, اس سے 1-2 دن بعد ہی پنڈی کے ایریا میں ایک ایسا وہ کیس آیا تھا, خاتون کا ریپ کیا گیا تھا بچے کے سامنے. وہ آگے نہیں آیا کیونکہ وہ پریولیج کی ایک جگہ وہ رہتی ہے, کیونکہ کیپٹل ہے, کیونکہ یہاں پہ شور مچانے والے اور پاورفل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, اس لیے وہ ہو جاتا ہے. لیکن پاورفل بیک گراؤنڈ سے میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, میری ایک اور آفیشیل سے بات ہو رہی تھی, ریٹائرڈ آفیشیل ہیں, وہ مجھے اسٹوری بتا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ پوسٹڈ تھے, وہاں پہ ایک ہاکی گراؤنڈ میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا, اور وہ جو لڑکا لڑکی تھے وہاں پر بھی, جو لڑکا تھا وہ کافی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے تھا, کسی بڑے فیمس لائر کا بیٹا تھا. لیکن ایون انہیں اپنا کیس واپس لینا پڑا, انہوں نے پرسو نہیں کیا, حالانکہ وہ امپلائیز تھے جو اسٹیڈیم کے امپلائیز ملوث تھے اسٹیڈیم کے کسی سیکورٹی فورس کے, تو انہیں وہ واپس لینا پڑا. تو پریولیج ہے شور مچانے تک, لیکن جسٹس کی جہاں بات آتی ہے تو پاکستان میں پریولیج بھی کام نہیں کرتی, کیونکہ یہ غیرت کی بات آ جاتی ہے کہ وہ اسے پھر دبا دیتے ہیں کہ بیٹی بدنام ہوگی, جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی. جب تک آپ اس چیز کو پرسو نہیں کریں گے تو وہ ہوتا رہے گا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے وہ نکل جائیں گے, وہ غیرت کی بات آ جائے گی. وہی اس میں وہی بات نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, رائٹ. تو آپ بھی اگر ایون اف اٹ واز یور کیس, اگر آپ آگے لڑتے تو اس سے ایک پریسیڈنٹ ہی سیٹ ہوتا نا کہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. ایک ایلیٹ بندے نے پرسو کیا اپنی بیٹی کا کیس, تو یعنی اٹ از سم تھنگ ورتھ فائٹنگ فار. But even like with the Noor Muqaddam case, it was a high profile case. Both the parties were quite known and of higher officials. But uska I don't think so there is any conclusion to that case as well. یہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ اتنی بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے نا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا پھر سپریم کورٹ میں جائے گا, وہ آگے پیچھے تاریخوں پہ گھماتے رہتے ہیں, میڈیا سائیکل ہوتا ہے, تھوڑے عرصے کے لیے وہ رپورٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. اچھا, میں تھوڑا سا یہ فیکٹس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا. آفیشیل جو نمبرز ہیں 100% یہ جو آفیشیل نمبرز ہیں ان سے کافی زیادہ ایکچوئل نمبرز ہوں گے, لیکن اگر آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں 2021 میں 667 کیسز آئے تھے کڈنیپنگ اینڈ ریپ کے اسلام آباد کے اندر. 2022 میں 954 انسیڈنٹس آئے. تو یہ جو ایک ٹریجیکٹری دیکھی جا رہی ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے ٹرینڈ. اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ رپورٹس تھی, آپ کو سیکیورٹی آلریڈی بڑھانی چاہیے تھی کہ آپ ویٹ کریں. And now you're doing it after it has happened. And وہی بات کہ سیکیورٹی بڑھا تو رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم there is like پروٹوکول میں بھی لوگ گزر کے جا رہے ہیں, ان کی تو کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی. بیکاز یعنی وہی بات کہ وہ جو مسجد والا انسیڈنٹ ہوا پشاور میں جو بلاسٹ ہوا, they didn't check, ادھر کیا سیکیورٹی نہیں تھی, 2 چیک پوسٹ تھے وہاں پہ. But these things happen because our security isn't doing
isn't functioning properly. अब मुझे नहीं पता I कि इसमें I exactly don't मसला get कहाँ है, कि but सिक्योरिटी, अब स्कूल्स वाला आपको याद होगा कि स्कूल्स पे जब अटैक्स हुए थे तो हमारे स्कूलों की सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू करी थी, कुछ स्कूलों में महीनों महीनों की छुट्टियां दे दी थी. स्कूल कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? पीपल, चिल्ड्रन कम देयर टू स्टडी, बट ये है कि हमारी सिक्योरिटी में लूप होल्स हैं भी, और जहाँ नहीं भी हैं वहाँ भी अब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है. दैट्स समथिंग वेरी वेग. और सिक्योरिटी की बात अगर करें तो बेशक ये F9 की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, लेकिन कहीं से फिर वो सिक्योरिटी निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो लूप होल होगा. अब इस F9 के रेप केस के बाद एक और इस्लामाबाद में कोई रूरल एरिया था, वहाँ पे एक और खातून का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है. ये वो भी पैरेलल में मीडिया जो के चल रहा था. बिल्कुल हाँ हाँ, वो उसके ऊपर भी इतना वैसे शोर नहीं नहीं हुआ, शोर इसके ऊपर मचा भी उसके research नहीं हुई. 2012 में अगर आप देखें इंडिया में भी सिमिलर केस हुआ था जिसे निर्भया रेप केस कहते हैं, जहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर टाइप थी, वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ आई थी मूवी देखने के लिए बस पे रात को, तो उनके साथ भी यही हुआ था, लड़के को मारा था और लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था. तो इंसिडेंट तो काफ़ी सिमिलर है पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें, लेकिन जो स्टेट का रिस्पांस था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. 2 असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड कर दिए थे उन्होंने, ये कहने के बजाय कि आप अंधेरे वाले इलाके में ना जाएं या आप रात को बसेस में ट्रैवल ना करें, उन्होंने इसके बजाय 2 असिस्टेंट कमिश्नर हटा दिए. उसके बाद जिन लोगों ने रेप किया था उसमें से जो एडल्ट्स थे उन्हें सज़ाए मौत हुई, और फिर वो फॉलो थ्रू हुई, उन्हें लटकाया भी. एक उनमें जुवेनाइल था, उसकी उनके लॉ के मुताबिक 3 साल की होती है, तो उसे 3 साल बाद छोड़ना पड़ा. लेकिन एक चीज़ ये है कि कमिटमेंट थी जस्टिस के लिए, तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर वो करना चाहिए कि जब तक आप जस्टिस नहीं देंगे ये तो मामला होते रहेंगे. अच्छा, अब एक के बाद दूसरी बड़ी ट्रैजिक न्यूज़. पाकिस्तान में ये रेप केस तो हो गया, टर्की और सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया है, एटलीस्ट 16,000 कैजुअलिटीज़, और अभी सारे मलबे के नीचे लोग दबे हुए भी हैं. कुछ इतनी फ़ोटोग्राफ्स आपने देखी हो, वो जो बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, वो डेड है वो नीचे, और वो बहन भाइयों की पिक्चर्स. तो एक बड़ी, और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट्स कि अब ये पाकिस्तान में आ सकता है. मुझे नहीं पता ये कि फेक न्यूज़ का भी एक वो होता है, लेकिन बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में आ सकता है. और मैं जो, क्योंकि मुझे याद है जब 2005 का ज़लज़ला आया था, मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन वो ज़लज़ला इतना वो था कि अभी तक मुझे प्रॉपर याद है. तो उस किस्म की जो मेमोरीज है ना, ये खबरें सुन के वो दोबारा से माइंड में आना शुरू हो जाती हैं. लास्ट नाइट भी मैं इस चीज़ पे सर्च करी थी एंड आई एक्सीडेंटली स्टार्टेड सर्चिंग द रियल लाइफ अर्थक्वेक वीडियोस, और पता नहीं मेरी रात को कैसे गुजरी, बट इट वाज वेरी बैड. मैंने वो वीडियोस जब देखना शुरू किए एंड द पीपल वर स्टक एंड एवरीथिंग इज जस्ट सुपर डिस्ट्रॉयड, एंड आई स्टार्टेड इमेजिनिंग माई सेल्फ एंड द कंट्री इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, इफ इट्स मिस इन्फॉर्मेशन या रियलिटी, कि अब पाकिस्तान और इंडिया भी फर्दर इसी अर्थक्वेक की सिचुएशन के अंदर जाने लगे हैं. तो आई स्टार्टेड इमेजिनिंग माई सेल्फ अंडर सच अ प्रेशर एंड इस किस्म की चीज़ में, एंड इट वाज हॉरिफाइंग. अच्छा, प्रेशर की जो नूर ने बात की, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो जहाँ तक अर्थक्वेक की डेविस्टेशन की बात है, इट वाज मैसिव. इट यानी बहुत ज़्यादा हमने डिस्ट्रक्शन देखी है, बहुत ही दहला देने वाले विजुअल्स आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे और हर जगह, और बहुत सारे जो है वो रिलीफ एफर्ट्स भी चल रहे हैं. पर जब ये बात हुई ना कि पाकिस्तान में भी ये ज़िलज़िला आ सकता है, तो एक ये भी यानी वो था कि वी आर ऑल ऑन द सेम टेक्टोनिक प्लेट ना, तो बेसिकली शिफ्ट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स और कोलाइड करती हैं, तब जाके एक ज़िलज़िला आता है. तो इट माइट हैपन. द थिंग दैट आई नोटिस्ड व्हाइल टॉकिंग टू माय कॉलीग्स वाज कि हम बिल्कुल भी हमें पता नहीं है कि अगर ज़िलज़िला आता है तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं आप सिचुएशन में. तो बहुत सारे लोग जो है वो अगर बिस्तर में घुसे हुए थे, जो लास्ट संडे एक ज़िलज़िला आया था, छोटा सा था वो, पर बहुत सारे लोग जो बिस्तर में घुसे हुए थे वो बिस्तर में ही घुसे रहे. उन्होंने कहा ठीक है, जाना होगा तो हम ऐसे ही चले जाएंगे. तो मैंने कहा कि इंसान जाके किसी चौखट में खड़ा हो जाता है या किसी दीवार के साथ लग के खड़ा हो जाता है, लाइक बेसिक वो भी नहीं है अभी हमारे पास. अगर हम इस हिसाब से सोचे ना कि हमें रिस्पॉन्ड भी नहीं करना. जब मैं ये वीडियोस देख रही थी तो मैं भी तभी सोची थी कि व्हाट वुड बी माय रिस्पॉन्स एंड द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू सेव एंड टेक विद मी व्हेन आई वॉक आउट ऑफ द हाउस. अच्छा, आपने रिस्पॉन्स की बात की, मेरे दिमाग में ये आ रहा था क्योंकि मैं ट्विटर पे एक ट्वीट मैंने देखी थी, जो लोग जेल के अंदर है, जो नहीं जा सकते, उनका क्या हो रहा होगा, वो क्या सोचते होंगे? That is actually a very good question. मतलब काफी उनके लिए बड़ा एक वो होता होगा. खैर, इसके अलावा प्लेजेस काफी सारे आए हैं. टर्की में स्पेशली, सीरिया थोड़ी सी सैंक्शंस की वजह से पीछे रह गया, और फिर वो वेस्टर्न उनका वो भी नहीं है कि अगर कोई क्रिश्चियन, वो टर्की तो नेटो में आता है, वो एक तरह से यूरोप में भी आता है, तो वो तो उसके साथ मामला अलग होता है, सीरिया के साथ मामला बिल्कुल अलग होता है. तो क्या सीरिया के अंदर जो लोग मरे उनका कोई वो नहीं है?
आई थिंक सीरिया को तो एक वो डिसेंसिटाइजेशन भी हो बिल्कुल। जाती है ना. सीरिया's been in the news for so long and पाकिस्तान में तो quite frankly it barely ever makes news. बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे इतने टाइम से 10 साल तो उनके अपने सिविल कॉन्फ्लिक्ट को हो गए. बिल्कुल। मेरे ख्याल से 10 11 या 12 साल हो गए बल्कि अब तो द फैक्ट कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही एड, ये बात तो अब जाके 2 या 3 days आफ्टर द अर्थक्वेक के अब जाके जो है वो मीडिया पे आना शुरू हुई है कि सीरिया को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सीरिया को तो कोई कवर ही नहीं कर रहा. और वो जो उनके वाइट हेलमेट्स हैं, दे हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस ऑफ देमसेल्व्स आस्किंग फॉर इंटरनेशनल एड एंड हेल्प. और पाकिस्तान जितना दे सकता है वो भी टर्की को ही दे रहा है. बिल्कुल. हालांकि यानी आई थिंक इफ एनीथिंग हमें थोड़ा सा सीरिया को भी वो करना चाहिए था. अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि टर्की का जो एरिया अफेक्ट हुआ अर्थक्वेक से वो सीरिया के साथ जाके मिलता है, जिसकी वजह से जो एक रूट है वहाँ तक जाने का सीरिया तक वो डैमेज हुआ है. उसके अलावा जहाँ तक सैंक्शंस की बात है, सैंक्शंस वैसे ही एक मिसकंसेप्शन टाइप है कि सैंक्शंस की वजह से पैसे नहीं जा पा रहे. जो यूनाइटेड स्टेट्स की और जो यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन से रिलेटेड लॉज हैं उसमें एक्सेप्शन है ह्यूमैनिटेरियन एड में. लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि सैंक्शंस इतनी बड़ी चीज़ बना दी गई है कि बैंक्स हाथ डालते हुए डरते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन होगी तो उनके ऊपर रेपरकशंस उन्हें फेस करने पड़ेंगे. एंड आई ऑल्सो थिंक कि वो जो यानी जिस एरिया में जो पर्टिकुलरली हिट हुआ है वो एक रेबल कंट्रोल्ड एरिया है जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ. आई थिंक जो नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया का पोर्शन है जो टर्की के साथ मिलता है, दैट इज अंडर रेबल कंट्रोल. तो वहाँ पे यानी आप एड भेज भी दें तो किस तरह से, हाँ, But isn't the Russian aid has been given to Syria, right? No? रशियन एड मैंने पढ़ा था कहीं. I've also read it somewhere. I'm not sure if it's actually correct or not. वो ये भी बात हुई थी कि टर्की के थ्रू भी जाएगी, टर्की भी शेयर करेगा. बट लेट्स सी, the situation right now on the ground is very dire and very scary. जो एक इंटरेस्टिंग एड जो गई है वो अफगानिस्तान से गई है, मेरे ख्याल है $1.5 लाख है, जो कि पाकिस्तानी 3-4 करोड़ बने. इतनी ज़्यादा एड नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे एक इंटेंशन है मेरे ख्याल से उसकी तारीफ करनी चाहिए. क्योंकि टर्की या सीरिया रिकग्नाइज नहीं करते तालिबान गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी आगे उनके पास खुद भी खाने खाने को इतने ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लेना एक बड़ी बात है. तो अपने मुल्क के पास this is in contrast to their leaders wanting to go visit Turkey at that time कि हम जो है visit करने जल्दी से the country. We should also talk about that when they मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं सॉरी बात कर please do that. इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में फ्लड आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की चले जाते हैं, टर्की में वो ज़लज़ला आता है, प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की पाकिस्तान नहीं. प्लीज बैन नहीं करवाना हमारा शो. But who gives him this idea that instead of giving them aid or anything else, you personally go and visit and be a burden on them? मतलब why? Who would say that? And यानी वो फिर यही हुआ कि वो विजिट डिले हो गया. एंड मैंने जो एक वजह सुनी वो यही थी कि उनके पास प्रोटोकॉल ऑफिसर्स नहीं थे इस वक्त के वो इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकते. तो डेवास्टेटिंग सिचुएशन, कौन किसी और प्रेसिडेंट को वेलकम करेगा? 5 साल की जेल हो जाएगी हमें आगे चलकर. हम सब वी लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद. Also जब लास्ट नाइट मैं ये अर्थक्वेक से रिलेटेड चीजें पढ़ रही थी, a very strange and a very conspiracy theory मेरे सामने आई related to HAARP. So have you guys read about it? I have heard के it might be a manufactured earthquake. I don't know how much. But I don't know how much a research project has the capacity to do things like natural disasters, earthquake के जैसे उनके साथ वो कुछ घपला कर सकते हैं. I'm not sure. मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी कोई डीप किस्म की वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है. ज़्यादा हो गया जो हम जिसको कहते हैं ना इजरायली साजिश ज़्यादा हो गई. But the lighting was there. If you've seen the videos, the lighting was there in the sky. और जब मैंने उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ी रिसर्च की तो there are like 4 earthquakes that has happened in the history जिनसे पहले ये लाइटिंग इफेक्ट आया था. इसके अलावा ये और सबसे पुरानी कब थी? आई थिंक जो 2012 वाला पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था ना, उससे पहले भी बारिश हुई थी. 2015 में जो एक ज़िलज़ला आया था उससे पहले भी बारिश की बात तो यूजुअली होती है. ये 2000s वाली ही सेंचुरी की कोई लास्ट फिगर थी. I don't exactly remember, but it has been happening for like 5 times before this Turkey's. लेकिन मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते ना as such के, यानी you can. It's a natural disaster. हाँ बिल्कुल.
we're not very sure, maybe not at this But the point. earthquake was like of very high magnitude. बहुत ज़्यादा. तो HARP basically, I don't know Noor अगर आपको पता है कि नहीं, पर HARP basically stands for High Frequency Active Auroral Research Program. Got it. Very good. Got it. Full number. Thank you. To the uncle who hated my English. But there is a research पर program. attack कर देंगे. There is someone who hates your English. हाँ, एक अंकल ने पूरी उर्दू में, और उन्होंने उर्दू में लिखा जानबूझ के ताकि उन्हें लगता था मुझे पढ़ नहीं आता. Pro tip: never read comments. यार, but it's so much fun. You हाँ. cannot. अच्छा, एक और जो बड़ी खबर पाकिस्तान में आई है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की वफ़ात की है, और उसके बाद से एक रीन्यूड आप कह सकते हैं डिस्कोर्स शुरू हो चुका है कि उनकी लेगेसी वो क्या छोड़ के जा रहे हैं. मार्शल लॉ से लेके उसके बाद फिर कारगिल की वॉर की भी बात हो रही थी, उसके बाद फिर उनके मीडिया को आज़ादी देने की, उसके बाद फिर नवाब अकबर बुख्ती साहब की जो असैसिनेशन थी उसकी भी बात हो रही थी. तो बड़ी मिक्स्ड व्यूज़ हैं. आपकी जो रिकलेक्शन है मेमोरी की, जो मुशर्रफ साहब के एरा में कैसा पाकिस्तान था उस वक्त का? So I wasn't very old at that time, but I do used to consume news और मैं देखती रहती थी. Everything seemed to be very chaotic. This is what I recall during those times. But not that, I'm not sure how people are going to react to that, but there are some good things that are attached as well with the bad things that happened, especially the economy, those kind of things. But इकोनॉमी को आप अच्छी चीज़ कह रही हैं या बुरी चीज़? अच्छी चीज़. अच्छी चीज़, बिल्कुल ठीक है. But other than that, the lawyers movement, the martial law, and holding two offices at the same time. So these kind of things that I don't know how to react to that news at all. आयशा, आपकी क्या रिकलेक्शन है उस टाइम की? I was an overseas Pakistani. ठीक है, तो वो वाला सारा टाइम didn't really have any direct exposure. लेकिन मेरे घर पे जो यानी नैरेटिव चलता था ना, वो तो एंटी मुशर्रफ होता अच्छा, था. एंटी मुशर्रफ. हाँ, कि क्या किया इसने, बेच दिया अमरीकियों को, हमें बेच दिया अमरीकियों को. और वही कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट दौर. बट आई थिंक एज फार एज डिक्टेटरशिप्स गो, उसका जो दौर था ना, वो एक बहुत लाइट या एक बहुत डाइल्यूटेड सा वर्जन था डिक्टेटरशिप का. क्योंकि हमारी जनरेशन का एक वही एक्सपोजर है मिलिट्री डिक्टेटरशिप का. एंड इवन नाउ जब यानी इस जो हमारा पॉलिटिकल वो चल रहा होता है, तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल रिजॉर्ट टू द लाइट चली गई हो सकता है मार्शल लॉ लग रहा हो सकता है. हाँ, तो इस तरह की बातें अभी भी होती हैं. एंड आई थिंक दैट जस्ट गोज टू शो कि वी डोंट, like I'm sure कि people have a lot of trauma related to Musharraf and the decisions that he took. और उसके टाइम पे एक वो general war on terror और ये सारी चीज़ें भी चली रही थी. But I honestly I think कि वो he was just trying to do his best. मेरा ख्याल है वो जो जिस टाइम में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, वो इंटरनेशनली अगर आप देखें पूरी दुनिया में बहुत टफ टाइम था. 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर, और उसके बाद फिर अपना स्टैंड लेना वाकई मुश्किल होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली एक मिलिट्री डिक्टेटर जो कि चाह रहा हो कि इंटरनेशनली उसे किसी किस्म की रिकग्निशन मिले. जहाँ तक आपने बात की कि बड़े कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं मुशर्रफ साहब के बारे में, तो आई थिंक ऐसा ही है कि जो बड़े शहर थे या जो एक प्रिविलेज्ड क्लास थी उनके लिए तो बहुत अच्छा था. आर्ट्स ने बहुत बूम किया यहाँ पे, आर्ट्स कल्चर का एक प्रॉपर मीडिया. लेकिन जो कुछ खास बलूचिस्तान में उन्हें थोड़ा बहुत वो किया जाता है, जिस तरह नवाब अकबर बुख्ती साहब की जो असैसिनेशन थी, असैसिनेशन नहीं किलिंग कहा जा सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन में उनकी डेथ हुई थी, तो उसका उन्हें मुलजिम ठहराया जाता है. ओवरऑल मुशर्रफ साहब को कुछ अच्छी चीज़ों से याद किया जाता है कि इकॉनमी अच्छी थी, वाकई इकॉनमी अच्छी थी, और उसके अलावा मीडिया को आज़ाद किया. वो एक ओरिजिनल सिन की बात की जाती है कि उन्होंने जो एक मिलिट्री कू था वो उन्होंने किया, वो उनका ओरिजिनल सिन था. तो अगर वो ना करते तो बाकी कुछ नहीं होना था. तो या तो आप फिर उस सबको ये कहें कि जो कुछ इसके रिजल्ट में हुआ वो सब भी गलत था, क्योंकि एक नेचुरल प्रोग्रेशन में हमारे पास ये चीज़ें आ जानी थी. मीडिया ने इनेविटेबली इंडिपेंडेंट होना था पाकिस्तान में, इकॉनमी कभी ना कभी जाके बेहतर होगी. एक जो रीज़न, और ये मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट को बोलते हुए सुना, मैंने पढ़ा और सेंस भी बनी, मुशर्रफ साहब के दौर में जो इकॉनमी बेहतर परफॉर्म की है उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि उस वक्त पाकिस्तान फोर फ्रंट पे था वॉर ऑन टेरर में, और पूरी दुनिया से फंड्स आ रहे थे डॉलर्स में टिका के.
جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کافی حد تک ایک اسٹرانگ بہتر پوزیشن میں تھی۔ تھی کیونکہ آپ کے پاس انفلوز تھے ڈالر کے، اس لیے انہوں نے ڈالر کو بڑے اچھے ریٹ پہ مینٹین کیا اپنے ٹینور میں۔ ایک اور چیز جو میں لیگیسی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلوچ انسرجنسی ہے وہ مشرف صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے نواز اکبر بگٹی صاحب کو اللیجڈلی مروایا، لیکن اس کی ہسٹری بڑی پرانی ہے، یہ 1948 میں بھی ہوئی، پھر لیٹ 1950s میں ہوئی، 1960s میں بھی ہوئی، 1970s میں بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ ایک وہ نہیں تھا، ہاں ایک ہسٹری ہے، لیکن ایک چیز میں اس میں وہ کہوں گا کہ اگر آپ 1950s کی بھی دیکھیں، میرے خیال ہے 2 سال چلی ہے، 2-3 سال، 60s میں بھی 2-3 سال چلی ہے، 70s میں بھی میرے خیال سے 73 سے 77 تک چلی ہے، لیکن جو نواب اکبر بگٹی صاحب کی کلنگ کے بعد جو انسرجنسی شروع ہوئی ہے وہ رک نہیں رہی ہے۔ تو وہ کہا جا سکتا ہے ایون تو اگر ان کا ہاتھ نہیں بھی تھا، وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا تھا۔ وہی بات کہ ایسٹ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہم کس کو بلیم کرتے ہیں، بالکل اٹ وازنٹ دا پرسن ان پاور جس کا اس ٹائم پہ جو اقتدار میں تھا، جس نے اس چیز کو ہونے دیا۔ یہ وہی بات ایک ہو جاتی ہے نا، وکٹم بلیمنگ نہیں ہوتی کہ ایک طرح ان کے سے سپورٹرز کہتے رہیں گے کہ یہ شروع سے ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کہا جائے گا انہوں نے کیا۔ اینڈ آئی فرینکلی تھنک کہ ہم جتنا سپرفیشلی ان پرابلمس کو دیکھتے ہیں نا، دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو دا پرابلم، بجائے یہ کہ آپ اس بات کو بھی یعنی ایڈریس کریں کہ بلوچ انسرجنسی کے پیچھے اٹس ایئرز آف deprivation, it's years of them being supplied with weapons and them having nothing else to do in that province. It's years of lack of development that has contributed to this moment کہ ہم اب جو ہے وہ ادھر آئے ہیں کہ وہ انسرجنسی اب رک کے نہیں دے رہی ہے۔ تو اس میں یعنی ایک بہت وہ ہو جاتا ہے کہ آئی تھنک اٹس ویری نیرو مائنڈیڈ ٹو سے کہ کسی ایک بندے کی غلطی ہے اس میں، یہ ایک پوری اسٹیٹ کے مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں سے اس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ اسی طرح سمجھیں گے۔ اور ایسے ہی یعنی جب آپ ایک بندے کو سمبل بناتے ہوتے ہو نا اس چیز کا، تو وہ پھر یہ ہو جاتی ہے کہ اسی بندے کو برا کہیں گے اور اسی بندے کو اچھا بنایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں وہ بندہ ایک برا ہی ہے، ایک دیوتا بن جائے گا، کسی کے دماغ میں وہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا کوئی وہ بن جائے گا، ڈیمن بن جائے گا۔ لیکن میرے خیال سے جو اوریجنل سن کی لوگ تو مارشل لاء کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اوریجنل سن میرے حساب سے وہ کارگل وار ہے۔ ایک تو اسے سیکرٹ رکھنا پورے اپنے پرائم منسٹر سے، باقی سارے اپنی آرمی میں بھی کچھ کاؤنٹڈ کچھ جنرلز تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا موٹیو کیا تھا کہ آپ کیا کر لیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ قبضہ بھی کر لیں گے، آپ نے اپنی گورنمنٹ کو نہیں بتایا ہوا آگے کیا ہوگا، کوئی پلان نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو بیچارے جو فوجی وہاں مارے گئے، جنہیں خود بھی بگر پکچر پتہ نہیں تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کی پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی لاشیں واپس نہیں لی گئیں۔ پھر پکچرز آتی ہیں کہ انڈیا کے جو فوجی ہیں انہوں نے انہیں دفنایا۔ تو میرے خیال سے وہ ایک شیمفل ایک چیز تھی، وہ بہتر کی جا سکتی تھی، وہ اوائڈ کی جا سکتی تھی۔ پلس اس وقت پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز تھوڑے بہتر اس پہ جا رہے تھے، ریکنسیلیشن پہ جا رہے تھے، تو اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک اور جو ڈس اپوائنٹنگ نیوز پاکستان کے اندر دیکھی گئی ہے وہ ویکیپیڈیا کا بین ہے، کہ مطلب اب اتنے سارے مسئلے چل رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی وہی جو ہم ہر ایپیسوڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا وہی بین کلچر۔ اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ بین نہیں ہو رہا تھا، کافی سارے چیزوں کو بین کیا جا چکا ہے ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے۔ ایک بغیرت بریگیڈ کو کیا گیا، وہ آرمی کے لحاظ سے کرٹیکل تھی۔ ایک شیعہ کلنگ کے اوپر ڈاکیومنٹری بنی تھی، اسے بھی بین کر دیا گیا تھا۔ IMDb کو ایک دفعہ بین کیا گیا تھا کیونکہ اس پہ ریویو تھا، ایک ڈاکیومنٹ ریویو تھا اور لنک تھا ایک ایسی ڈاکیومنٹری کا جو بلوچستان میں بنی تھی، IMDb کو ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام کو بھی مختلف وجہ سے ہٹایا گیا، پورنوگرافک مٹیریل کی وجہ سے۔ خیر اس کے علاوہ مینا ٹریجڈی ہوئی تھی ایک، میرا خیال 2015 میں ہوئی تھی، حج کے درمیان ایک اسٹیمپیڈ ہوا تھا، اس میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی، تو اسے بھی اس کی بھی فوٹیجز وغیرہ بین کر دی تھی۔ تو یہ ہمارا بڑا پرانا ہوا ہے، لیکن ویکیپیڈیا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تک نہیں بنتی نا، بالکل کس ریزن کی وجہ سے؟ لائک ایک ایسا پلیٹ فارم دیٹ گیوز یو اے ڈیٹا بیس آف آل دی اسٹیٹس اینڈ سورسز، تو وہ تو وہی چیزیں دکھا رہے ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ اسٹارٹس ہیں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا بیننگ کلچر۔ جو یوٹیوب والا بین تھا، اٹ واز دا بگیسٹ ہٹ ان پاکستان، جب لوگوں کی ارننگ اس سے تھرو بند ہو گئی تھی۔ ابھی بھی جب ہم سوشل میڈیا کے تھرو ارننگ یا مانیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از ویری انپریڈکٹیبل ان دس کنٹری۔ لائک ویکیپیڈیا آنیسٹلی وہی جو آپ بات کریں، مجھے اس بین کی تک سمجھ نہیں آتی۔ اور پرائم منسٹر کو اسٹیپ ان کرنا پڑا ایک ویب سائٹ کھلوانے کے لیے، مطلب کیا میسج کیا جاتا ہے؟ لائک آئی ایم سوری ٹو آل دا کڈس جن کی اسائنمنٹ ہیڈ ٹو سفر فار دیٹ ٹائم، لیکن آئی تھنک ویکیپیڈیا کو اوور آل بھی نا ایک بہت یعنی
لوور طبقے کی ویب سائٹ سمجھا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے اور کچھ بھی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ کچھ بھی کوئی بھی اپڈیٹ کر سکتا ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ they also have like you know وہ frequently چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فیکچولی کریکٹ ہے کہ نہیں اور یعنی سورس کیا مینشن کی ہوئی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. I remember this one time ہمارے like کہہ لیں آپ, it was an experiment in misinformation. This one kid from my class, اس نے جا کے نا ایگزام سے پہلے, because all the kids used to cheat from there, ٹھیک ہے, تو اس نے ایگزام سے پہلے جا کے سارے ویکیپیڈیا پیجز نا وہ کر دیے, چینج کر دیے, ٹھیک ہے. their account got suspended. اگر ویکیپیڈیا ایک ایسی سی جگہ ہوتا جہاں پہ یعنی آپ یہ کر سکتے ہوتے اور اس کی کوئی یعنی ریلیونس نہیں ہوتی یا یو نو یعنی وہ صحیح نہیں ہوتا, تو obviously they wouldn't have suspended her account, but they did, which I think goes to show کہ ہمیں ویکیپیڈیا کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہی کہ lots of people think it's okay to go and copy paste from Wikipedia, which is not, یعنی وہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈیٹا بیس کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. It's a huge knowledge source, and the fact کہ people could even conceive the idea of banning something so big was کہ یعنی ہمارے یہاں کس چیز پہ آ کے بالکل just the lack of tolerance in our nation, it's very common. جس طرح آپ نے یوٹیوب کی بات کی, یوٹیوب سے ارننگس تو اس حد تک نہیں ہوں گی جتنا ایک جو ہمارا یوٹیوب کلچر تھا وہ افیکٹ ہوا ہے. ہم پوری دنیا سے یوٹیوب میں بہت پیچھے رہ گئے بہت اس وجہ سے. ہم ابھی بھی میں کانٹینٹ دیکھتا ہوں, آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, آپ کو 3-4 سال کا گیپ نظر آتا ہے. وہ چیزیں ٹرائی کر کے آگے نکل چکے ہیں جو اب ہماری مارکیٹ میں ٹرائی کی جا رہی ہیں. ہم 3 سال جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں وہ ہم نے مس کیے ہیں, اور ہمارے ابھی بھی جو کریٹرز جو کہہ سکتے ہیں سم ہاؤ سملر جو انٹرنیشنل کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اب اپنی انگلیوں پہ گن کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے کریٹرز ہیں. اور اب وہ ٹائم ہے, اب وہ بومنگ ٹائم ہے کہ جو اب بچے اور ینگسٹرز ہیں اب آنا شروع ہیں. لائک اٹس 2023, پیپل ہیو ڈن اینڈ گون ٹو ادر پلیٹ فارمس, ان کے لیے ایک ریگولر ریسورس بن گیا, لائک لوگ اب آ رہے ہیں. تو the 3 years of gap of the YouTube was a big hit to the content creator. آپ پچھلے سال دیکھیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے یوٹیوب بلاک کیا گیا پاکستان کے. Yes. کچھ پولیٹیکل اسپیچز کے درمیان وہ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے پھر انویسٹرز بھی اب آپ کہتے ہیں کہ نیٹ فلکس پاکستان کیوں نہیں آتا, آفیسز کیوں نہیں کھلتے ہیں, کیوں آئے گا جب اسے پتا نہیں ہے کہ ایک کنٹروورشل کوئی چیز کسی نے بھی اٹھا لی, کوئی اوفینڈ ہو گیا تو آپ کو بند کر دیں گے. اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا زندگی. آپ ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں جو نیوز چینلز کے آفیسز میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے, جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, جو موب اکٹھا ہو جاتا ہے. Supposedly you have an office of Wikipedia in Pakistan. Do you think that people could have saved them from a mob mentality? کبھی بھی نہیں. ہم بالکل tolerant nation نہیں, and we honestly would not deserve such things as well in the country. سیو کرنا دور کی بات ہے, اسٹیٹ نے سیو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی, وہ اس چیز میں پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ ایسا ہی ہے. And at the same time I think کہ یعنی the role it plays in the overall media نا, so many people are turning towards digital media and the internet more so than like جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ یعنی اب ڈپینڈنس آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کمرشلائزیشن کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ابھی بھی, پر ایز فار ایز انفارمیشن ریسورسز گو تو پلیٹ فارمس لائک ویکیپیڈیا اینڈ ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام اینڈ فیس بک اینڈ یوٹیوب, اب people are turning towards these platforms to educate themselves. کوئی بھی اسکل سیکھنی ہو, کچھ بھی کرنا ہو, تو ہم انہی پلیٹ فارمس پہ جاتے ہیں. کسی کا اوپینین جاننا ہو تو آپ ٹویٹر پہ جائیں گے. اور اگر ہم یعنی یعنی وی ہیو ٹو سیٹ سم لمٹس نا, کچھ تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو بالکل انٹچیبل ہونی چاہیے آپ کے لیے. نالج شوڈ ناٹ بی سم تھنگ جو آپ اتنا ایزیلی بین کر سکیں. اور اب جس طرح ویکیپیڈیا جیسا پلیٹ فارم ہے اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ آ کے ہر کوئی کولیبریٹ کر کے ایک ریلیونٹ ورژن آف ہسٹری بناتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ پیجز جو ہیں وہ یعنی گورنمنٹ سے ماڈریٹ کرتے ہیں اور وہ یعنی اتنے سچ کا ریفلیکشن نہیں ہو, پر انہی ویب سائٹس پہ جا کے ہمیں اپنا نیریٹو پاکستان کی جو بھی ورژن آف ہسٹری ہے اس کو سامنے لانا ہے. رائٹ, تو اگر ہمارے پاس ہی اس کا ایکسیس نہیں ہے تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. لوگوں کو یوز نہیں پتا کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی 1-2 خبریں ہیں, امریکہ میں ایک بڑے شور مچ رہا تھا کہ وہ چائنا کا ایک اسپائی بلون پکڑ لیا. ہمیں عادت ہو چکی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے, انڈیا ہمارے کبوتروں کو پکڑتا رہتا ہے. اب امریکہ نے بھی یہ شروع کر دیا. یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ جو بلون تھا وہ کوئی اسپائی کے لیے نہیں تھا, وہ ویدر بلون تھا. کیونکہ پچھلے سال میرے خیال ہے 2021 میں
تائیوان کے اندر نہیں پچھلے سال 2022 میں تائیوان کے اندر یہی بیلون پکڑا گیا تھا چائنا کا, اور تائیوان کی جو اپنی اتھارٹیز تھیں انہوں نے کہا تھا یہ اسپائی بلون نہیں ہے, یہ ویدر بلون ہے. میرے خیال سے وہ پلے کرنے کے لیے نا وہاں پہ بھی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں تو وہ سینسیشنلائز کر دیتے ہیں کہ دیکھو چائنا کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. دراز سے آرڈر کیا وہ کبوتر تھا نا وہ. وہی بات کہ obviously the West has its biases اس میں, اور ایک ٹھیک ٹھاک یعنی انہوں نے شور مچایا ہے اس پہ. یہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ نیوز چلی جا رہی ہے کہ بلون آپ کے ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کر رہا تھا اسپائی بلون. اور personally I think it was if it was a spy balloon that was a great idea. آپ کو اس کو فیول نہیں دینے کی ضرورت پڑی, آپ نے اس میں ایک دفعہ ہوا بھری ہے, وہ چل رہا ہے اپنے اس سے. تو like I think Pakistan should also do this instead of pigeons. کبوتروں کی جگہ انویسٹ ان بلونز. صحیح. اچھا یہ اسٹوری ہو گئی. ویسے میں ایک وہ مینشن کر دوں کہ پہلی دفعہ امریکن ٹیریٹری کے اندر یہ بلون ہی دیکھا گیا تھا. 3 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹینیور میں تھا, اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹینیور میں ایک اور دفعہ دیکھا گیا ہے, لیکن اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا یہ کیا, اور میڈیا پہ نہیں آیا تھا اس لیے کسی نے بادر نہیں کیا. اچھا آخری خبر ایک نور آپ بتانا پسند کریں گے؟ کیوں میری کیا میں کیوں نہیں اچھا ہماری گیسٹ ہے نا, آپ کو نیوز دے. میں ہیرا مانی کہنے والا تھا, لیکن ہیرا مانی نے کافی لوگ افیکٹ ہوئے تھے اس سے. بہت سارے ایکٹرز آن سیٹ تھے. So there was an ongoing drama in a certain neighborhood in Karachi. I don't remember the name, if you know. تو آپ بتا دیں. So there is a mob of I don't know how many people, like 50 to 100. اس کے بیچ کی 40 to 50 people attacked on set, and they attacked the crew, the actors, the actresses, and they pushed them out of the set. اور پھر ان کے خلاف کوئی FIR بھی کٹی ہے جس میں سے 2 suspects کو arrest بھی کر لیا گیا ہے. But I got to know that when Hira Mani uploaded a story on this, کہ a very severe incident happened, اور پھر اس کے فیور میں احسن خان جو ہیں انہوں نے بھی کوئی اسٹوری لگائی کہ اگر اس طرح رسپیکٹ کرتا ہے. بٹ دا ویری سرپرائزنگ فیکٹ اباؤٹ دا اسٹوری واز کہ آئی ڈونٹ نو کس ایکٹر یا ایکٹریس نے لکھا تھا کہ اگر ہمارے کرو نے ہمیں نہ بچایا ہوتا تو وی وڈ ہیو بین کاؤنٹنگ ڈیڈ باڈیز. یعنی اس حد تک اس موب نے ان لوگوں کو اٹیک کیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی. بٹ وٹ the other thing that came out was that they were not allowed to shoot in that neighborhood. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ you do take permissions before recording something at a certain location. تو either they were doing it without the permission or they risked it and risked the security of the actors. کچھ رپورٹس آئی تھی کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس لوکیشن پہ, ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس لوکیشن کے اوپر. کوئی ایکٹر نے اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کیا ہوا. عائشہ I think it's again وہ جو ایک لیول آف درندگی آپ کو نظر آ رہا ہے نا, this is not the Pakistan that you want to know, جہاں پہ mobs جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ جا کے you know ہراساں کر رہے ہو, لوگوں کو مار کٹائی ہو رہی ہو. آپ نہیں چاہتے. آئی تھنک پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ ایک ٹویٹر پہ بھی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی گاڑی سے رک کے انہوں نے ٹریفک پولیس کو چپیٹ مارا تھی. یعنی these kind of incidences they just like you know make you lose hope in your society کہ یار چلو ٹھیک ہے تم لوگ بہت حسن پرست ہو, ڈرامہ والوں کو تو چھوڑ دو, کسی کو تو چھوڑ دو, کسی کے لیے اس وقت آپ کو کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو مجھے خوف اس چیز سے آتا ہے کہ لوگ جب اس قسم کے ایکٹس کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو انہیں اس چیز they're well aware کہ ہمیں untouchables. اب وہ جو پولیس والے کو جو تھپڑ انہوں نے مارا ہے وہ آنٹی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ she was very full aware کہ میں اس ٹائم جو مرضی کر لوں میری گاڑی کو یہ نہیں روک سکتے. she did get caught. اس سے پہلے بھی اچھا that's nice. Noor is very happy getting enlightened during the show. لیکن یعنی وہی بات ہے کہ آپ کو کسی کی رسپیکٹ نہیں ہے. اف دے ور ڈوئنگ دا شوٹ الیگلی تو یعنی وہی بات کہ آپ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ پرمیشن لیے بغیر جگہوں پہ شوٹ کرنا شروع ہو جائیں. ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں کچھ چیزوں کی رسپیکٹ ایز اے سوسائٹی ہمیں خود رکھنی پڑے گی. وی نیڈ ٹو سیٹ سم باؤنڈریز کہ ہم جو ہے وہ ان کو کراس نہیں کریں, ورنہ سب کچھ بین ہو جائے گا اور ہر کوئی جو ہے نا وہ لڑ دھڑ کے ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. بالکل آلریڈی ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کی ایسے کوئی ایونیوز ہیں نہیں, یہی 2-4 چیزیں یہ بھی چلی گئی تو بالکل کیا بنے گا. اچھا بھائی, تو یہ تھا ہمارا ویکلی ریویو. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک کی ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز اسٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کور کریں. تھینک یو.